ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وذریاتہ وأہل بیتہ وعلماء ملتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے عقیدت اور محبت کے ساتھ نبی آل نبی کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم. صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. عزیزان ملت اسلامیہ، مسلسل کئی جمعوں سے ہماری گفتگو کا عنوان مخصوص جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مکمل زندگی کے تعلق سے ہے، اور ان کی زندگی سے جو تعلیمات ملنے والی ہے اس سے ہمیں رہتی دنیا تک فائدہ اٹھانا مقصد ہے. یہ تو ہم جب سے ہوش کی زندگی لے رہے ہیں اور علماء دین کے بیانات سماعت کر رہے ہیں یا تعلیم سے ہم تعلق رکھتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، نہ جانے کتنے ہم نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء و رسل کی زندگی کو سنا ہے اور پڑھا ہے. انہی میں سے ایک عظیم اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، جن کی زندگی کو بندے مومن سننا بھی چاہتا ہے، پڑھنا بھی چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کو آئیڈیل بنا کر کے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے. پچھلے جمعے میں میری گفتگو ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حاضری نمرود کے دربار میں ہوئی، اور نمرود سے طویل گفتگو حجت قائم کی گئی اور کئی سوالات قائم کیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جس کو ہم آج مناظرہ کہتے ہیں. مناظرہ یعنی دو شخصوں کے بیچ میں اس میں حق کو ظاہر کرنا رہتا ہے. دو میں سے ایک کی بات حق کی جانب جاتی ہے اور ایک باطل رہ جاتا ہے، تو حق کو ماننا رہتا ہے اور باطل کو چھوڑنا رہتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو، جو بناوٹی بت تھے، مصنوعی بت گدے تھے، ان کو توڑ دیا. قوم نمرود اور نمرود نے
ابراہیم علیہ السلام کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نڈر ہو کر کے اس کے دربار میں بھی گئے. کافی طویل لمبی گفتگو ہوئی، کافی طویل گفتگو ہوئی، اور ویسے ہی نہیں بلکہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی کا وقت صرف کیا وہاں پر. اس کے تعلق سے قرآن مجید میں متعدد آیت کریمہ کی طرف اگر ہم رجوع کریں تو بات یہی سامنے آتی ہے. کلام حاصل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ حجتیں قائم کی اور وہ لاجواب ہوا، کوئی جواب نہ دے سکا. تو پوری قوم نمرودیت نے اور موجودہ ظالم اور جابر جو نمرود بادشاہ بنا ہوا تھا، ایک سزا دینے کے لیے جرم کو ٹھہرانے کے بعد، حالانکہ وہ سمجھنا یہ چاہیے تھا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اس کے نیچے کی جتنی آیت کریمہ ہے وہ ساری منظر کشی ہے. آلِہَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ، انہوں نے کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم ان کو مانتے ہو. ان کے ساتھ مدد پر آ جاؤ. یہ کون کہہ رہا تھا؟ قوم نمرودیت کہہ رہی تھی. حالانکہ سمجھنا یہ چاہیے تھا جو ان کے معبود ٹوٹ گئے وہ اپنا آپ کو نہ بچا سکے تو وہ معبود کیسے ہو سکتے. لیکن پردہ عقل پر ڈل گیا. جب خدا دین لیتا ہے تو عقل چھین لیتا ہے. پردہ ڈل گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا گیا اور دربار میں لایا گیا. کافی طویل گفتگو ہوئی. اس کے باوجود صحیح بات سامنے آتی، اس پہ عمل کیا جاتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مجرم ٹھہرایا گیا اور ان کے لیے ایک عذاب مقرر کیا گیا اور وہ بھی آگ. حالانکہ زمین پر آگ کا عذاب دینے کے لیے کسی کو حق نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. آگ کی سزا دی جائے، یہ قوم نمرودیت نے اور نمرود نے بالکل ارادہ کر لیا، جس کے تعلق سے قرآن میں ہے وَابْنَهُ آلِهَةً. انہوں نے بنیاناً ایک ایسا طریقہ اپنایا کہ انہوں نے بڑی بڑی دیواریں قائم کی، اس کے اندر آگ کو جو ہے جلایا گیا، اس کا اہتمام کیا گیا. 40 دن تک آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کا اہتمام کیا گیا. آگ کو جلانے کے لیے 40 دن تک، راویوں نے بیان کیا ہے کہ 40 دن تک آگ جلانے کے لیے لکڑیوں کا اہتمام کیا گیا، لکڑیوں کو لایا گیا. حال یہ تھا کہ اس علاقے میں کوئی ایسا نہیں بچا تھا جو اپنے پاس سے یا چن کے جنگل سے لکڑی نہ لایا ہو. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہمارے آقا کے چچا ہیں، ان سے حدیث پاک مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ 40 فٹ جو تھی بلندی تھی دیوار کی اور 30 فٹ جو تھی چوڑائی تھی اور 30 فٹ طول تھا، یعنی اس کی اونچائی تھی، یعنی لمبائی تھی. اب یہ اس طریقے سے دیوار کا اہتمام کیا گیا، اس کو چنا گیا، اس کا اہتمام کیا گیا، لکڑیوں کو لایا گیا
اور اس میں آگ کو بھڑکایا گیا، جلائی گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کے لیے اب ان کی عقل کام نہیں کر رہی۔ راویوں نے بیان کیا ہے کہ وہاں پر بھی شیطان ملعون نے ان کی رہنمائی کی۔ وہاں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اقرار، ایک مایا حیون، ایک ماتا ہے حریر، یہ شخص نامی تھا، یعنی مختلف روایتوں میں نام ہے، لیکن اقرار یہ شخص تھا۔ اس کو شیطان نے رہنمائی کی کہ حضرت ابراہیم کو کیسے آگ میں ڈالا جائے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کے لیے بھی اب کچھ اہتمام ہونا چاہیے۔ آگ اتنی بھڑک گئی، بیان کیا جاتا ہے کہ اتنی بھڑکی کہ اگر پرندہ بھی اڑ کے جاتا تو اس کی شدت سے جل کے اسی میں گر جاتا تھا، یعنی وہاں کھڑے ہونے کا کوئی اہتمام نہیں۔ پھر کیا ہوا، ایک اونچے چٹیل میدان پہ یہ قوم گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا گیا، اور اس زمانے میں شیطان نے ایک عقل دی ان کو، اور وہ بھی منجنیق، ایک گوفن بولتے اس زمانے میں، اس زمانے میں پتھر پھینکے جاتے تھے، اس سے پہلے منجنیق کا کوئی اڈغاٹن نہیں تھا، وجود نہیں تھا۔ یہی پہلی ایک ایسا ہلا آیا، ایک ایسا ذریعہ بنا تو منجنیق کا وجود ہوا، اور یہ منجنیق ایک گوفن کی طرح ہے۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے اپنی کھیتی باڑی میں استعمال کرتے ہیں، چھوٹی سی بناتے ہیں، اس میں ڈہلا رکھتے ہیں یا پتھر رکھتے ہیں، اور وہ جو ہے مکہ کے کھیت میں طوطا بیٹھتا ہے یا کوئی پرندہ تو اس کو گھما کر کے پھینک دیتے ہیں تو وہ پرندہ اڑ جاتا ہے۔ وہ آج چھوٹی چھوٹی بناتے ہیں، اس زمانے میں جنگوں میں اس کا استعمال ہوتا تھا۔ اس زمانے کے بعد سب سے پہلے یہی وجود میں آئی، اور یہ شیطان نے عقل دی اس قوم کو، قوم نمرود کو، اور انہوں نے اس کا سہارا بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر رکھا گیا، یعنی رسیوں میں اس زمانے میں جو پکڑنے کی شے تھی اس کا ذریعہ بنایا اور اس کے اندر رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اب پھینکا جائے گا، عذاب جو ہے ان کے لیے مقرر کر دیا، سزا مقرر کر دی، اب مقرر ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد ان کو پھینک دیا گیا ایک چٹیل جگہ سے، ایک اونچی بلند جگہ سے ان کو پھینک دیا گیا، اور نمرود جو ہے اپنے قلعے کے اوپر سے دیکھ رہا ہے، آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے جو ہے باطل کا رد کیا۔ وجہ کیا تھی؟ انہوں نے حق کو روشن کیا۔ وجہ کیا تھی؟ یعنی ایک خدا وحدہ لا شریک کی طرف رجوع کرو، اس کا پیغام دیا تھا۔ سزا کس کیوں مل رہی تھی؟ یعنی انہوں نے حق کی دعوت دی، انہوں نے ایک خدا کی طرف جھکنے کا پیغام دیا، اور جو بت پرستی میں لگے ہوئے تھے اس کا رد کیا، بلکہ آپ نے اس سے منع کیا کہ اس کی طرف مت جاؤ، یہ تم گمراہی پر ہو۔ اس کے لیے ان کو سزا دی گئی۔ اس زمانے میں لوگ چاند کو بھی پوجتے تھے، اس زمانے میں لوگ سورج کو بھی پوجتے تھے، اس زمانے میں لوگ پہاڑ کو بھی پوجتے تھے، اس زمانے میں لوگ کچھ جو ہے وہ نمرود کی بھی عبادت کرتے تھے، یعنی مختلف لوگوں کے خدا تھے، ایک خدا کی کوئی عبادت نہیں کرتا۔ اور کون معرفت الہی کرا تھا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں اپنے ابراہیم کو پیدا کیا، وَاتَّخَذُوا إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو اپنا خلیل بنا کر کے بھیجا تھا، اور بھیجا تو کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک زمانے تک یعنی دین تبلیغ کی، دین اسلام کی تبلیغ کی، اور دین اسلام کی تبلیغ کی تو کوئی مقصد حاصل نہ ہوا، یعنی کوئی اللہ کو ماننے والا نہیں، کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نظر نہیں آتا۔ تو کیا ہوا؟ ساری قوم نمرودیت مل کے، یہاں تک کہ نمرود بھی مل کر کے آپ کو صدا دینا شروع کیا تو آگ میں ڈال دیا۔ جب آگ میں ڈالا تو آگ کا یعنی چٹیل میدان، چٹیل جگہ، اور وہ آگ کا جو نچلا حصہ تھا اس میں بہت بڑا فاصلہ تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا تو حال یہ تھا، مفسرین لکھتے ہیں، قرآن عظیم کے مفسر لکھتے ہیں، جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا تو اس وقت صرف انسانوں، اس وقت جو انسان موجود تھے، انسان اور جناتوں کے علاوہ ساری مخلوق خدا رب کی طرف رجوع کر کے بس اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہو رہی تھی، مولا یہی تو تیرا ایک زمین پر بندہ تھا جو تیری عبادت کرتا تھا، تیری بارگاہ میں جھکتا تھا، تیرے دین کی یہ تبلیغ
شریک کرتا تھا یہی تو کھل کے تیری عبادت کر رہا تھا، اب یہی جل جائے گا، یہی مٹ جائے گا تو تیری زمین پر عبادت کرنے والا کون ہوگا؟ یہ ساری مخلوق خدا رب کی بارگاہ میں عرض گزار تھی مالک اب تیری عبادت کون کرے گا؟ اب یہی آگ میں ڈال دیا گیا، یہی تیرا نام لیوا تھا، یہی تیرے نام کو اجاگر کرنے والا تھا، اب یہی ڈال دیا جائے گا تو کون تیرا نام لے گا؟ اب تیرے دین کو کون عروج پہ لے کر جائے گا؟ خدا کی قسم مشیت الہی الگ تھی، اللہ کی حکمت کون جانے؟ مخلوق خدا اگر اللہ کی حکمت کو جان جائے یہ مخلوق کبھی بھی نیز تو معبود نہ ہو بلکہ یہ بلندی کی طرف چلا جائے۔ اگر یہ اللہ کی حکمت کو یہ بندہ جان جائے تو رب کعبہ کی قسم یہ کبھی زمین پہ یہ پریشانی کی طرف نہ جائے۔ اگر اللہ کی حکمت کو یہ بندہ مومن جان جائے یہ کبھی بھی پریشانی میں مبتلا نہ ہو۔ لیکن اس مخلوق خدا کو کیا معلوم تھا؟ ابراہیم کو جب نمرودیت کے سامنے رکھ کر کے نڈر بنا کے رکھا ہے، جب ابراہیم کو اس نے پیدا کیا ہے تو آگ سے بھی وہی بچانے والا ہے، آگ میں بھی حفاظت کرنے والا وہی ہے۔ لیکن ساری مخلوق خدا کیا کر رہی تھی؟ عرض گزار تھی مولا یہی تو تیرا بندہ تھا، یہی تو تیرے دین کی دعوت دے رہا تھا، یہی تو ذکر و اذکار کر رہا تھا، یہی تو تیری دعوت میں لگا ہوا تھا، اگر یہی چلا جائے گا تو تیرے دین کو عروج پر کون لے کے جائے گا؟ کون بتائے گا خدا کون ہے؟ کون بتائے گا کس کی بارگاہ میں جھکا جاتا ہے؟ تو رب کعبہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے تمام ملائک اب یہی عرض گزار کر رہے تھے، انہی میں سے ایک جو پانی پر مقرر فرشتہ ہے اور ہوا چلانے یعنی آندھی چلانے پر فرشتہ ہے، دونوں رب کی بارگاہ میں آئے اور عرض گزار ہوئے مالک اگر تیری مرضی ہو تیری اجازت ہو تو ہم ابراہیم کے پاس جائیں اور ان سے اجازت لیں اور ان کو بچا کر کے ایک طرف رکھ دیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، اگر اس کو حاجت ہوگی وہ خود مجھ سے مدد طلب کرے گا، تم سے مدد طلب نہیں کرے گا۔ حاصل مقصد یہ ہے وہ دونوں فرشتے عرض گزار ہوتے رہے، رب نے اجازت دے دی اور یہ ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں گئے اور کہنے لگے اے ابراہیم اگر تم کو ہماری مدد کی ضرورت ہو تو ہم تمہاری مدد کر دیں، میں پانی برسانے پر مقرر ہوں، اگر تمہاری اجازت ہو تو اس آگ کو بجھا دو، میں پانی کو برسا دوں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے۔ اب دیکھیں آندھی چلانے پر جو فرشتہ مقرر تھا کہا ہمیں رب نے اجازت دے دی ہے، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں آندھی اور طوفان کو چلا دوں، آگ کو ختم کر دوں اور تمہاری حفاظت ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی زبان نہیں کھولی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آئے رب کی بارگاہ سے اور اجازت لے کر کے، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے ابراہیم خلیل اللہ اگر تم کو میری مدد کی ضرورت ہے تو میں جبرائیل ہوں طائر سدرہ، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں تمہاری مدد کر دوں۔ تو اس وقت میری قوم کے بیٹوں یاد رکھنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ایمان دیکھو، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ایمان بھی یقین دیکھو، آج لوگوں کا رب پر یقین اتنا کامل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہہ رہے ہیں فرشتے آ کر کے اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم تمہاری مدد کر دیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا، بلکہ جب جبرائیل نے کہا تو آپ نے جو کلام کیا وہ قرآن مجید میں ہے، آپ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ رب بہتر جانتا ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے وہی سازگار ہے، میرے لیے خدا ہی سازگار ہے۔ جبریل علیہ السلام سے جب کہہ دیا تو یہاں بات سمجھ میں آتی ہے ہمارے تمہارے رب پر کتنا یقین ہونا چاہیے۔ جب رب کی بارگاہ میں تم چل دیے ہو تو رب پر ہی یقین رکھو، ادھر ادھر کیوں ڈگمگا رہے ہو؟ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، جنہوں نے جبرائیل سے کہہ دیا نہیں نہیں تمہاری ضرورت نہیں ہے، فرشتوں سے کہہ دیا نہیں نہیں تمہاری مجھ کو ضرورت نہیں ہے، بلکہ حاصل مقصد یہ ہوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا دیکھنے والا کافی وہی ہے، میرا سازگار وہی ہے، میرے لیے خدا کافی ہے، اسے بہتر معلوم ہے ابراہیم کو کس چیز کی ضرورت ہے، اس کو بہتر معلوم ہے۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کتنا اشتبال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کتنا یقین والا ہے۔ آپ کا ایمان تو دیکھو، اگر میری قوم کا ایسا ایمان ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم آج بھٹکنے کی ضرورت نہ پڑے، لوگوں کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہ پڑے، شرمندہ پشیماندہ ہونے کی ضرورت نہ پڑے۔ ارے خدا پر یقین تو رکھو، خدا پہ ایمان تو لا کے رکھو، یعنی خدا پر کامل اسٹیبل ایمان رکھو۔ ایسا کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ نہ خدا کی طرف توجہ ہے، نہ خدا کی طرف تمہاری معرفت ہے، نہ خدا کی شناخت ہے، نہ خدا کی پہچان ہے، نہ تعلیم الہی کی تمہیں آپ کو فکر ہے۔ اگر فکر ہے تو دنیا داری کی، فکر ہے تو اپنی
جان کی. ارے میں کہتا ہوں یہ جان کتنے دن رہنے والی ہے, یہ دنیا کتنے دن وجود میں رہنے والی ہے. ارے دنیا کو بھی اس نے بنایا, ان جانوں کو بھی اس نے بنایا ہے. اگر دنیا میں کوئی چیز رہے گی تو خود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات رہنے والی ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, صرف رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. اس دین کو قائم رکھو, دین مصطفیٰ کو قائم رکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جیسی کہا کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرا سازگار تو میرا خدا ہے. ارے جب خدا کے نام پر نکل گئے ہیں تو حفاظت کرنے والا بھی تو ہی ہے. یہاں تعلیم ہے ہمارے تمہارے لیے, اور وہاں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ خدا کی معرفت رکھنے والا کوئی نہیں تھا. صرف اکیلے تنہا ابراہیم خلیل اللہ تھے. ابھی اکیلے ہیں, کوئی آپ کی تعلیم کو فالو کرنے والا نہیں. لیکن جس کی تعلیم دے رہے ہیں وہ کیسے حفاظت کرتا ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ میں جا رہے, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا سورہ انبیاء کی آیت کریمہ, قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. خدا نے حکم دیا یا نار, اے آگ بردم ٹھنڈی ہو جا, و سلامن اور سلامتی والی ہو جا علی ابراہیم میرے ابراہیم پر. آپ کا ایمان دیکھیں رب پر. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, میرے لیے رب ہی کارساز ہے. اتنا جملہ بولنا تھا, رب کا حکم ہو گیا. جب دیکھا نا میرا بندہ امتحان میں کامیاب ہو گیا. اور ایک وجہ یہ بھی تھی, چاہتے تو فرشتوں سے مدد لے لیتے, لیکن فرشتوں سے کیوں نہیں لی؟ کیونکہ نبی کی شان نہیں, اور نبیوں کی شان جو ہے فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہوتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو آپ کی شان یہ تھی کہ آپ کا ہی خدا آپ کی مدد کرتا. تو کہا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. ادھر یہ صحابہ راویوں نے بیان کیا ہے اگر جہاں پر اللہ تبارک و تعالی یا نار کونی بردن نہ بولتا تو بردن ہی بولتا, سلامن نہ بولتا, تو آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ زمین پر اتنی ٹھنڈا پن آ جاتا کہ ابراہیم اگر آگ کے اندر جاتے تو حکم الہی کی وجہ سے آگ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی, ابراہیم کی روح پرواز کر جاتی. لیکن یہاں راوی بیان کرتے ہیں کہ سلامن بول کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا ہونے کا بھی حکم دے دیا اور حفاظت کرنے والا بھی بنا دیا. اب یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں آگ نے ابراہیم کو ایسا اپنی کوکھ میں لے لیا جیسے ماں اپنی اولاد کو کوکھ میں لیتی ہے, اپنے بیٹے کو اپنے کوکھ میں لیتی ہے. ایسی سلامتی والی بن گئی آگ ابراہیم کے لیے کہ آگ میں جیسے ہی جانا تھا آگ ٹھنڈی بھی ہو گئی اور حفاظت کرنے والی بھی بن گئی. اپنی قوم میں ابراہیم کو لیا. راوی بیان کرتے ہیں کہ آگ کی بظاہر آگ کا رنگ دکھ رہا تھا, آگ بظاہر لگ رہی تھی جل رہی ہے, لیکن اس کی گرمی اور شدت اور حرارت ساری ختم ہو چکی تھی. اور ایسی سلامتی والی بنی جو منجنیق کے اندر جن رسیوں سے آپ کو جکڑا گیا تھا, صرف اور صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بدن سے وہی رسی جلی تھی, باقی کچھ نہیں جلا. اور یہ آگ کون سی تھی؟ آگ 40 دن تک لکڑیوں کو جلایا گیا, لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا. کتابوں میں آتا ہے یہ آگ 40 دن تک جلتی رہی, اور حضرت ابراہیم 40 دن تک یا 30 دن تک اس آگ کے اندر موجود رہے. اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ نہ ہو سکا. یہ ہے ایمان. یہ کیا ہے؟ خدا پر ایمان. اگر ایمان ہو ابراہیم سے پیدا تو آگ آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. جیسے وہاں گلستہ بن گیا, آگ میں باغیچہ بن گیا, آج بھی اگر ایمان ایسا رب پر ہو جائے تو وہی آگ آج بھی گلستہ بنتی نظر آئے گی, چمن بنتی نظر آئے گی.
समझने की ज़ेर है, सिर्फ और सिर्फ ईमान कामिल करने की जरूरत है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ईमान इतना कामिल था, इतना यकीन बिल्लाह था, इतना ऐनुल लिल्लाह था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ना आग हटा सकी, ना नमरूदियत हटा सकी, ना खौफ पैदा कर सकी, बल्कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की तालीम यही थी। जब आग में जा रहे थे तो आपके कलामात ये थे, ला इलाहा इल्लल्लाह अंता सुब्हानका लकल हम्दु लकल मुल्कु ला शरीका लहू। बल्कि आपकी तालीम ये थी, कोई इबादत के लायक नहीं रब के अलावा, तमाम तारीफें उसके लिए, तमाम सल्तनतें उसके लिए, और उसकी खुदाई में कोई शरीक नहीं है। वो तन्हा है, तन्हा, वो अकेला खुदा है, उसी की सल्तनत है, उसी की बादशाहियत है, उसकी ऐसी बादशाहियत है कोई मिटाना चाहे तो मिट नहीं सकती। अगर उसको खुदाई को मिटाना चाहे, हटाना चाहे तो हट नहीं सकती। बल्कि इब्राहिम कह रहे थे कि जिसने आग को पैदा किया वो भी खुदा, उसे इस आग का भी खुदा रब ही ताला है, और जिसने मुझको डाला है उनका भी खुदा रब ही ताला है, और मुझे बचाने वाला भी रब ही ताला होगा। यानी ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तालीमात थी। और 40 दिन लगभग आप आग के अंदर रहे, लेकिन आग में कोई तकलीफ नहीं, कोई हरारत नहीं, कोई शिद्दत नहीं, बल्कि रावियों ने बयान किया है कि 40 दिन या 30 दिन आप आग के अंदर रहे तो नमरूद ने अपने किले के ऊपर से देखा, और देखने के बाद जैसे नजर पड़ी इब्राहिम अभी आग के अंदर है और इर्द गिर्द आग जल रही थी किनारों पर, तो नमरूद ने ऊपर से आवाज दे के कहा, इब्राहिम आग के अंदर से तुम निकल सकते हो। इसकी नियत खराब थी कि इसका मतलब यह था आग में तो जला नहीं इब्राहिम, किनारे पे निकलेगा तो फिर जल जाएगा। लेकिन नमरूद ने जैसे किले से कहा इब्राहिम आग से निकल सकते हो, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम निडर होकर के उस आग के अंदर से बाहर निकल करके साफ और शफाफ आ गए, बगैर किसी जलन के, बगैर किसी हरारत के, बगैर किसी नुकसान के। तो नमरूद ने कहा था, अरे तुम्हारे साथ में जो बगीचे में बैठा था वो कौन था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो साए पर मुकर्रर फरिश्ता था। अल्लाह ताला ने मेरे लिए दिल बहलाने के लिए उसने फरिश्ते को मुकर्रर फरमा दिया। साए पर मुकर्रर फरिश्ता था जो मेरी उनसियत के लिए इतने दिन यहां पर अल्लाह ताला का फरिश्ता मेरे साथ में रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी गुजर रही है, आग से बाहर आ गए, फिर अल्लाह तबारक इख्तिसारन कलाम करो, आपकी जिंदगी के लम्हात इतने वसी हैं, अगर मैं 2-3 महीने भी अगर तफसीलन बयान करूं तो ये कम पड़ सकते हैं। फिर उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वक़ाल इन्नी राहिबुन इला रब्बी सयहदीन, अब मैं इलाका छोड़ता हूं, अब मैं इधर नहीं रहने वाला, हिजरत इला रब्बी सयहदीन, अब मेरे रब का हुक्म हो गया, इब्राहिम हिजरत करो, अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हें सीधी राह दिखाने वाला है, तुम सीधी राह पर चलोगे, हिजरत कर जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बी जब हुआ तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शहर बाबुल कौम नमरूद का इलाका छोड़ दिया। अगर छोड़ा तो फिर क्या हुआ? मच्छरों का अजाब मुसल्लत हुआ। कौम नमरूद और नमरूद पर कौन सा अजाब आया? फिर एक जमाने तक आपने तबलीग इस्लाम की, जब कौम अपनी शरारतों से बाज ना आ सकी, उसके बाद हुक्म इलाही हुआ और हजरत इब्राहिम ने कहा, वक़ाल इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सयहदीन, अब मेरे रब का हुक्म है हिजरत करूं। जब आपने हिजरत की मिस्र की जानिब, और एक इलाका पड़ता है मकाम हिरान, वहां आपके चचा रहते थे हारान, पहले वहां रुकते हैं आकर, लेकिन इस सफर के बीच में जब अज़ाब इलाही नाज़िल हुआ, वो भी मच्छरों का, और लंबे अरसे तक जब कौमे नमरूद पर अज़ाब आया मच्छरों का, तो नमरूद कुछ न कर सका। ये नमरूद पूरी जमीन का बादशाह था। जमीन पर 4 बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने पूरी जमीन पर बादशाहत की है, उसमें से 2 अहले ईमान है और 2 काफिर है।
حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے پوری زمین پر بادشاہت کی، اور سکندر جس کو بولتے ذوالقرنین علیہ السلام، پوری زمین پر بادشاہت کی، اور ایک ہے نمرود اور ایک ہے شداد۔ شداد یہ وہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں جس نے دنیا میں جنت بنائی مصنوعی، لیکن جنت میں قدم نہ رکھ سکا۔ تو یہ نمرود وہی ہے جب عذاب مسلط ہوا اپنا آپ کو خدا کہنے والا، جب رب کا عذاب مسلط ہوا مچھروں کا، تو یہ دیکھتا رہا قوم ساری نمرودیت مچھروں کے قریب ہوئی نے۔ جب مچھروں نے اپنا شکار بنایا تو صرف ہڈیاں بچی، نہ خون باقی رہا، نہ جسم کا کوئی حصہ رہا۔ مچھروں نے سب کھا لیا، نمرود اپنے قلعے سے دیکھتا رہا اور کچھ نہ کر سکا۔ یہ ہے خدا کی فوج۔ جو لوگ زمین پر آکڑ میں آتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے ایسے دکھاتا ہے۔ 800 سال کی زندگی، ابراہیم تو چلے گئے لیکن اب عذاب مسلط ہے۔ رب نے کہا ابراہیم نکل جاؤ، اب خدا جانے تمہارا، نکل جاؤ۔ وہ نکل گئے۔ قوم نمرودیت پہ عذاب آیا مچھروں کا، نمرود تخت پہ بیٹھا رہا، پوری قوم کو مچھروں نے اپنا خوراک بنایا، لقمہ بنایا، لیکن نمرود کچھ نہ کر سکا، اور نمرود دیکھتا رہا۔ حال یہ ہوا نمرود کے بھی ناک کے ذریعے مچھر دماغ میں پہنچ گیا، یہاں تک کہ اس کے دماغ کو چاٹتا رہا۔ راویوں نے بیان کیا ہے یہی مچھر 400 سال تک اس کے دماغ میں رہا اور چاٹتا رہا، اور جب نمرود کو کوئی سکون نہ ملتا تو اس نے تختہ نشینی کی حالت میں انہیں نظام بدل دیا اور کہا کوئی بھی میرے یہاں پر کوئی آئے تو بغیر کسی چپل مارے نہ آئے، بلکہ جب جوتا لگائے تبھی اندر جائے۔ یعنی 800 سال کی زندگی نمرود کی رہی، 400 سال ظلم و ستم کرتا رہا، اپنا آپ کو اپنی زبان سے خدا کہتا رہا، اور لوگوں نے پوچھنا بھی شروع کیا، لیکن عذاب مسلط ہوا، پوری قوم کو برباد کر دیا مچھروں نے۔ یہ خدا کی فوج تھی جو خدا کو جاننے والی تھی، خدا کی طرف مائل تھی، لیکن یہ سب مچھر کھا رہے تھے۔ نمرود کچھ نہیں کر رہا تھا، اور 3 ٹانگ کا مچھر نمرود کو اپنا شکار بنا رہا تھا۔ 400 سال اس کے دماغ کو چاٹتا رہا، لیکن چاٹتا رہا وہی قوم جو اس کے سامنے موجود تھی جب تک یہ مرا نہیں تھا۔ تو یہ لوگ اس کو جب تک چوتا نہیں مارتے یا چپل نہیں مارتے، جب تک اس کے قلعے کے اندر کوئی نہیں دھستا تھا، تو پتا کیا چلا جب خدا کی عبادت کوئی کرنے والا نہیں ہوتا، پتا یہ چلا جب خدا کی عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ایک خدا کی معرفت جاننے والا کوئی نہیں ہوتا، جب لوگ دنیا میں ظلم و ستم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے مچھر جیسی فوج کو پیدا فرماتا ہے اور ظالموں کو زمین سے مٹا دیتا ہے اور ایک خدا ہونے کا اعلان فرما دیتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر لی۔ اب آگے کا سفر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ آپ مقام حیران گئے، مصر گئے، متفقہ میں حضرت لوط علیہ السلام رہیں گے، حضرت سارہ ہاران کی بیٹی سے نکاح ہوگا، حضرت ہاجرہ مصر میں ملیں گی، پھر آپ کا سفر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر ہم قربانی کی حد تک چلے جائیں گے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پنجگانہ پڑھنے کا شوق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے۔